یہ 25واں سال تھا عمر کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے سیدہ خدیجہ نے پیغام بھیجا۔ آپ کی عمر 25 برس تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 برس۔ ہر کوئی اس دور میں سیدہ خدیجہ سے نکاح کا خواہش مند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حسن و جمال کا پیکر تھے، آپ اگر سچائی کے راستے پر تھے، آپ اگرچہ امین تھے، آپ جسمانی وجاہت رکھتے تھے، لیکن آپ کا اخلاق، آپ کے اخلاق کے بارے میں تو رب العزت نے بھی گواہی دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ کے خلق سے متاثر ہونے والی خاتون سیدہ خدیجہ تھیں، جنہیں ان کے غلام نے آ کر بتایا تھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا اوصاف دیکھے ہیں، اور آپ کے ساتھ ہونے والے واقعات کا جب تذکرہ کیا تو انہوں نے اس کا ذکر اپنی دوست، اپنی سہیلی نفیسہ سے کیا، اور پھر انہوں نے حامی بھر لی کہ وہ سیدہ خدیجہ کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں گی۔ پھر یوں ہوا کہ نفیسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ وہ بھی کیا معاملہ تھا، دنیا میں جن لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف سے چانس ملتا ہے اور وہ کسی ملک کے صدر کی یا کسی وزیر اعظم کی بیوی بنتی ہیں، تو سب سے زیادہ خوشی لوگوں کو اس بات پر ہوتی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے خاتون اول ہونے کا موقع مل گیا۔ حقیقتاً اسلام میں بھی اور اسلام قبول کرنے والوں کے لیے بھی خاتون اول سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ میں نے دو باتیں بولی، اسلام میں بھی اور اہل اسلام کے لیے بھی۔ اسلام میں اس لیے کہ اس کا اعتراف مرد سیرت نگار نہیں کرتے، معذرت کے ساتھ، کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون سیدہ خدیجہ تھیں۔ میں نے اس کے اوپر کافی ریسرچ کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہر جگہ یہ پایا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعزاز سیدنا ابو بکر کو حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن حدیث کی کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ سے پہلے کسی سے ملاقات نہیں ملتی۔ آپ نے سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کے آنے کا تذکرہ جس سے کیا تھا وہ سیدہ خدیجہ تھیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والے بھی وہی، آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانے والی بھی وہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ورقہ سے سننے والی بھی وہی تھیں۔ سیدہ خدیجہ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت بھی حاصل کی تھی 15 برس کے بعد، شادی کے 15 برس کے بعد، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ، یہ سب بچیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی تھیں۔ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بڑا فضل تھا کہ آپ کے قریبی لوگ سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو سیدہ خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حد تک متاثر تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس چیز نے متاثر کیا تھا؟ آپ کی نیکی نے، آپ کی سچائی نے، آپ کی امانت نے، آپ کے خلق نے، آپ کی نرمی نے۔
دنیا کی تاریخ میں ایسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا جس عظمت کے حامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ساری انسانیت کے لیے رحمت تھی. مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، اگرچہ اس کا تذکرہ عمومی طور پر سیرت کی کتب میں نہیں ملتا، لیکن یہ صحیح روایت ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 بار سینہ شق کیا گیا. 2 کا تذکرہ ملتا ہے اور 2 کا تذکرہ عمومی طور پر نہیں ملتا. آپ جب 10 برس کے تھے، ایک صحابی کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کرتے تھے کہ عام افراد وہ سوال نہیں کر پاتے تھے. تو ایک بار ایسا ہوا کہ انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ نبوت کے حوالے سے آپ کو کب کب اپنی زندگی میں محسوس ہوا، آپ کو کب کب اشارے ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشارات میں سے ایک اشارہ بتایا، یعنی ایک واقعہ کہ میں 10 برس کا تھا. اس موقع پر میں نے اپنے ارد گرد اوپر کچھ باتیں ہوتی سنی. پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو میں نہیں پہچانتا اور ان سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ میں نے اپنی حیات میں کبھی سونگھی نہیں تھی. ایسی خوشبو میں نے محسوس کی. وہ میرے پاس آئے، ایک نے دوسرے سے کہا ان کا سینہ چیر دو. کہتے ہیں انہوں نے جب مجھے ہاتھ لگایا تو مجھے ان کے ہاتھ لگانے کا وزن محسوس نہیں ہوا. ہم میں سے کوئی دوسرے کے اوپر ہاتھ رکھے تو ہاتھ کا ایک ویٹ ہے، لیکن آپ کو وہ وزن محسوس نہیں ہوا. پھر پہلے نے دوسرے سے کہا کہ ان کا سینہ چیر دو. پھر انہوں نے سینہ چیرا، دل نکالا. آپ نے فرمایا کہ مجھے نہ تو کوئی تکلیف ہوئی نہ میں نے لہو دیکھا. پھر یوں ہوا کہ پہلے نے دوسرے سے کہا کہ آپ ان کے سینے سے کینہ اور حسد نکال دو. تو انہوں نے میرے سینے سے کوئی چیز نکال کر باہر رکھ دی. کہتے ہیں کہ پھر پہلے نے دوسرے سے کہا کہ اس دل کے اندر نرمی، شفقت، رحمت اور محبت ڈال دو. تو انہوں نے میرے سینے میں کوئی چیز انڈیل دی. بس اس دن سے میرا دل مخلوقات کی محبت سے چھلکتا رہا. کوئی بچہ ہے یا بڑا، کوئی انسان ہے یا جانور، ہر ایک کے بارے میں میرے دل میں نرمی اور شفقت موجود رہی. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رحمت کے ساتھ زندگی گزاری کہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم